آئیے محبت کا جو پہلا محور، سینٹر پوائنٹ، جس کے لیے محبت ہونی چاہیے، جس مقصد سے آپ کی اور میری پیدائش اور جنوں کی پیدائش ہوئی، وہ ہے اللہ سے محبت۔ تو محبت کے 3 اسٹیجز ہیں، پہلا اللہ سے، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسرا انسانوں سے۔ ٹھیک، تو آئیے پہلے اسٹیج دیکھتے ہیں، اللہ سے محبت۔ اللہ سے محبت، ٹھیک، اللہ کی محبت ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ ہر مومن کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور اللہ سے محبت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور اس پر عمل کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے جو اس نے حکم دیے ہے، اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے اور اس پر عمل نہ کرے، اس یہ ہے اللہ کی محبت۔ گویا اللہ کی سے محبت کا معنی ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اسے کہتے اللہ کی محبت۔ تو ہر مومن کے لیے اللہ کی محبت فرض ہے، اور اس محبت کے تحت جو جو کام ہو سکتے ہیں، جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور جو نبی نے بتائے، وہ کاموں کی طرف بھی ہم جو ہے مائل ہو، یہ معنی ہے اللہ سے محبت کا، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، اور جب جو ہے کوئی شخص جو ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، جتنی زیادہ اللہ سے اس کی محبت ہوں گی، وہ اتنا زیادہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہوگا، فرما بردار بندہ ہوگا، اور اتنا ہی اس کا ایمان بلند ہوگا۔ جتنی اللہ سے محبت زیادہ، اتنی اللہ کی اطاعت زیادہ، جتنی اللہ کی اطاعت زیادہ، اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، 3 چیزیں جس شخص میں پائی جائے وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ 3 چیزیں جس میں پائی جائے وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے، اور فرماتے ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ ایمان کی مٹھاس کون حاصل کر سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، پہلی چیز۔ دوسری فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ جس سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے ہو۔ مطلب پہلا کام تو اللہ کے اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبت ہو، اور اس کے علاوہ جس سے بھی محبت کرے وہ محبت اللہ کے لیے ہو، اپنے دل کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے نہ ہو، یاد رکھیے، وہ اللہ کے لیے ہو خالی۔ ٹھیک، وہ خالی جو اللہ کے لیے ہو خالص، اگر اس کے علاوہ اگر محبت کرتا بھی ہے تو اس بات کو جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفر میں جانا واپس، کفر کو واپس اختیار کرنے سے اتنا خوف زدہ ہو، اتنا ڈرے، جتنا واپس آگ میں جانے سے اسے ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 بتائی، تو پہلا کیا ہے؟ اللہ سے محبت۔ دوسرا بتایا اگر کسی اور سے محبت ہو تو وہ بھی کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ حدیث کی وضاحت کر رہی ہے۔ ایک حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے جو ہے شروعات میں جو خطبے کے اندر پڑھی، اس حدیث کا بھی معنی اور مفہوم ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی، واعطى للہ، اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا، ومنع للہ، اور کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے روکا، تو آپ نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی لیے میں نے کہا جتنی اللہ سے محبت اس کی اتنی اطاعت ہوں گی، جتنی اطاعت ہوں گی اتنا ایمان ہمارا بلند ہوگا۔ آئیے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں؟ کیا سوال ہوا؟ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ لے تو اللہ بھی ہم سے محبت کریں گے اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ آئیے، تو کہا اللہ کے رسول، میں ایسا کیا عمل کروں کہ اللہ کی محبت بھی حاصل کروں، لوگوں کی محبت بھی حاصل کر لوں؟ اتنی پیاری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے چاہنے لگیں گا۔ دنیا سے بے رغبت، بے رغبت کا معنی نہیں دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے رہے، یہ معنی نہیں ہے۔ تم دنیا میں رہتے ہوئے کام کرو، لیکن اس کے لیے کام مت کرو، کام اللہ کے لیے کرو۔ دنیا کی رغبت نہ ہو کہ یہ کما لوں، یہ کر لوں، یہ سب تو ایک حصہ ہے دنیا میں جینے کا، اس مقصد سے میں جیتا نہیں ہوں۔ لیکن دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے محبت کریں گا۔ اور لوگوں کی محبت کا بھی پوچھا تھا نا، اور فرمایا لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جا، لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ دنیا سے بے رغبت اختیار کر، اللہ کی محبت مل جائیں گی۔ لوگوں کے مال پہ نظر مت رکھ، بے اختیار ہو جا تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ کتنا اچھا اصول، کتنی پیاری بات بیان کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ محبت کرے تو بے رغبت ہی اختیار کر لیجیے دنیا سے، اور اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو لوگوں کی مال و دولت پر نظر مت رکھیے، بے رغبت ہی اختیار کر لیجیے۔ اللہ نے دیا ان کو، بہت اچھی بات ہے، اللہ اور اضافہ کرے۔ رغبت نہ ہو کہ بھائی یہ ان کے پاس ہے، کچھ مل جائے، کچھ فائدہ ہو، ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک، آئیے
ابو داؤد کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں افضل الاعمال حب فی اللہ و بغض فی اللہ، سب سے افضل اعمال میں سب سے افضل اعمال یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے نفرت کرے کوئی انسان. تو محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. اب اللہ سے محبت کی علامتیں کیا ہے، وہ علامتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور آگے ہم چلیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف. اللہ سے محبت کی کچھ علامتیں، اگر وہ علامتیں انسان میں ہو تو اس کا مطلب اللہ سے محبت کرتا. پہلی چیز، اللہ سے محبت کی پہلی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری و اطاعت کرتا ہے. اللہ سے محبت کی دوسری علامت و دلیل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ نبی سے محبت کیے بغیر اللہ کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی. تیسرا، وہ فرشتوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. اسی طرح اللہ سے قریب ہونے کی کوششیں کرتا ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے کہ اللہ سے نزدیک ہو، اور ہر اس عمل سے بچتا ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے. اللہ سے محبت کی علامت و دلیل یہ ہے کہ انسان کثرت استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے نا. اسی طرح جو شخص جو ہے اللہ سے محبت کرتا ہے وہ عدل، صدق اور امانت کی تلاش میں رہتا ہے، مطلب وہ سچ بولتا ہے، انصاف کرتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے اور امانت کی تلاش میں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے عاجزی اختیار کرتا ہے، مطلب وہ جو ہے عاجز ہوتا ہے، وہ متکبر نہیں ہوتا ہے، دکھاوا نہیں کرتا، رب کا عاجز بندہ ہوتا ہے. اسی طرح حیا اختیار کرتا ہے، حیا اس معنی میں بھی کہ رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے، با حیا ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بنایا، میں اس کے طریقے پہ چلوں گا. وہ جو ہے بے حائی کی کام نہیں کرتا، چاہے بے حائی لباس کے معاملے میں ہو، بے حائی عقیدے کے معاملے میں ہو. اسی طرح جو ہے اللہ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کی تمنا کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے دی گئی مصیبتوں پر، جو اللہ مصیبت دے کر انسان کو آزماتا ہے، ان مصیبتوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے جو مصیبتیں دی ہیں ان مصیبتوں پر وہ جو ہے صبر کرتا ہے. یاد رکھیں یہ علامتیں، کچھ علامتیں، پوری نہیں اور بھی ہیں جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں چھلکتی ہے. بھائی محبت کا دوسرا درجہ جو محبت ہونی چاہیے اللہ کے بعد، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ سے محبت بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے جو محبوب نہ جانے، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام انسانوں سے مجھے محبوب نہ جانے. ایک واقعہ بھی اس کے پیچھے آتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے. عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول، میں اب آپ کو اپنے والدین اور اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کن کن سے؟ اپنی نفس اور والدین کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے. عمر ابن خطاب نے جو ہی یہ سنا تو کہا اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو کہا ابھی بھی نہیں، اس لیے کہ ابھی اپنی جان باقی. دو باتیں کہی تھی، اپنی جان پھر والدین. اب کہا کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ لیکن جان سے نہیں. تو کہا عمر ابھی بھی نہیں. فوراً جو ہی سنا تو کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان اپنے والدین سے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، عمر اب تم ایمان کو پہنچے ہو، اب تم ایمان کو پہنچے ہو. جب تم مجھے اپنی نفس، اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام دنیا سے. اور اس کے بعد آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، کہ قسم اس ذات کی اس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا حتی اکون، جب تک کہ وہ شخص احب الیہ، وہ محبت نہ کرے مجھ سے، ان سے زیادہ، من والدہ ولدہ، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے. اور ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے والناس اجمعین، تمام انسانوں سے. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زیادہ محبوب نہ جانے تب تک ہم ان کے محبت یا محبوب رسول نہیں کہلائیں گے. یاد رکھیں ہم ان کے محبت کرنے والے نہیں کہلائیں گے. اور نبی سے محبت کا کیا معنی ہے؟ وہی جو اللہ سے محبت کا معنی ہے. نبی سے محبت کا معنی ہے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری. بہت سے لوگ اس معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، نبی کی اطاعت الگ، نبی کی محبت الگ. اگر ہم کوئی عمل کرے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، اور وہ جو عمل کرتے کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے نبی سے محبت کی دلیل نبی کی اطاعت ہے. صحابہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے اس لیے اطاعت میں سب سے آگے تھے. اور اس کے بعد جن لوگوں نے جتنی اپنے نبی سے محبت کی وہ اتنا اطاعت میں اتنے ہی آگے تھے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ محبت الگ چیز، اطاعت الگ چیز. یہاں محبت رسول کے نعرے ہیں اور وہاں اطاعت غائب ہے. فجر کی نماز غائب ہے اور یہ نعرے محبت رسول کے. فجر کی نماز کہاں ہے بھائی؟ یہ تو فرض ہے. یہ تو اللہ سے محبت بھی نہیں، اس کا مطلب جو ہے فرض چیزوں کو ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے.
اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، ورنہ محبت رسول میں ہم غلو کر جاتے ہیں. اس انداز میں غلو کی اطاعت رسول غائب اور محبت رسول کی باتیں ہو رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، آپ کا مذاق اڑایا گیا. یہ ہر شخص کو برا لگتا ہے، ہر مسلمان کو برا لگتا ہے، یاد رکھو، لگنا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے میرے اور آپ کی. اور لوگوں نے جلوس اور جلائس نکالے. یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر یہی طریقہ ہے اپنی باتوں کو منوانے کا، یہ بھی درست ہے. لیکن وہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان جلوس اور جلائس میں شامل تھے، احتجاج میں شامل تھے، وہیں مساجد کے اندر اتنے لوگ موجود نہیں تھے فجر کے اندر جتنے جلوس میں شامل تھے. تو یہ کیسی محبت ہے بھائی، جس کے اندر اطاعت مکمل غائب ہے، جس نبی نے اپنے آخری وقت تک، جس کو ہم کہیں گے بیماری کی حالت تھی اور آپ جو ہے چل نہیں پاتے تھے، 2 صحابہ آپ کو لے کر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کاندھوں پر ہوتے اور آپ کے پیر اٹھانے کی طاقت نہ ہوتی، پیر رگڑتے زمین پر، تو بھی آپ نماز کو جاتے. اس نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اس کے محبوب نکلتے ہیں کہ ہم جو ہے احتجاج کریں اور وہ نماز سے غائب ہے. تو یہ کون سی محبت ہے بھائی، جس میں اطاعت پوری خالی ہے آپ کی اور میری. محبت کا معنی اطاعت ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیے. محبت الگ، اطاعت الگ نہیں ہے. اطاعت ہی محبت ہے اور محبت ہی اطاعت ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کی دلیل دی اور فرمایا، اور ایک ایسی بات فرمائی. دیکھیے ایک واقعہ تھا جس میں بات پتہ چلی کہ اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی آپ کی محبت کی دلیل ہے، یا آپ کی محبت ہی اطاعت کی دلیل ہے. ایک شخص آیا، آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجیے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 کی تفسیر نکالی، 69 پڑھیے اس کو. ایک شخص، ایک انصاری آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مایوس تھے، غمزدہ تھے، رنجیدہ تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے، تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول، غم مجھے ستایا جا رہا ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے محبت رسول، یہ ہوتا ہے محبت رسول. سنیے واقعے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں اس لیے پریشان ہوں، اس لیے کہ میں خیال مجھے ستاتا ہے، دنیا میں تو آپ کی صحبت کے بغیر، آپ کو دیکھے بغیر، آپ کے ساتھ رہے بغیر دنیا قرار نہیں آتا ہے. میں جب آپ کی مجلسوں سے نکلتا ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہوں، دل بے قرار ہو جاتا ہے، دوڑ کر آتا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، نظریں میری جو خوش ہو جاتی ہے، میرے دل کو اطمینان ملتا ہے میرے نبی کو دیکھ کر. لیکن جو غم مجھے ستایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت آپ انبیاء میں ہوں گے، میں عام لوگوں میں ہوں گا، اور وہاں میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. بس وہ غم مجھے دنیا میں ستایا جا رہا ہے. یہ ہے محبت رسول. پریشان ہے کہ میں کیا کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی. سوال کیا ہوا؟ محبت رسول کا جواب قرآن نے دیا. اس کا ایک آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کریں گے اللہ اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ہوں گا اس روز ان لوگوں میں، جس میں فرمایا اولئک مع الذین علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو وہ ہوں گا اس دن ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں. سوال ہوا اطاعت محبت کا، جواب آیا اطاعت کا. سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور دنیا میں مجھے غم ستایا جاتا ہے کہ آپ سے دوری میں کیسے اختیار کر سکوں آخرت میں. آیت کیا نازل ہوئی قرآن کی؟ اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو بات سوال محبت کا تھا، آیت نازل ہوئی اطاعت کی. تو اس سے پتا چلا اطاعت اور محبت ایک ہی معنی ہے. جو اطاعت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے. یاد رکھیے یہ دو الگ چیزیں نہیں. لوگ اس کو الگ الگ کر کے بہرحال سمجھتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ اسی کڑی میں بات چل رہی ہے، کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا، اور سوال یوں تھا ان کا، اور کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسے عمل نہیں کر پاتا. اشارہ کس طرح سمجھ رہے نا؟ ایک آدمی ہے کسی سے محبت کرتا ہے، اس جیسے عمل نہیں کر پاتا. چونکہ صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے لیکن نبی کے جیسے عمل کہاں ہوں گے، وہ تو بہت آگے تھے نا من. تو ایک آدمی محبت کرتا ہے دنیا میں کسی سے لیکن اس جیسے عمل نہیں کر پاتا، قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کی،
انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوشی نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیا اور کہا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ صحابہ جھوم اٹھے اس لیے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب گزرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے، اور ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب جو ہے ان کی مزار سے تو گزرتے تو کہتے انشاءاللہ العزیز روز قیامت میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، تو میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب بہت غور کی بات تو یہ ہے، انسان جس سے دنیا محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اگر میری محبت کا محور وہ ہے کہ کوئی کسی لڑکی یا لڑکے کو بنا لے، میری محبت کا محور کسی فلم سٹار یا کرکٹ سٹار اور فٹ بالرز کو بنا لے، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث بالکل واضح ہے، حدیث بالکل کلیئر ہے، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیا علامتیں ہیں، اس کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری، یاد رکھیں ٹھیک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو علامتیں ہوں گی وہ مختصر 3 رکھ رہا ہوں، اور بھی لیکن 3 جو اہم ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ پہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، اس کی اتباع اور اس کو آگے بڑھانے کا جذبہ انسان میں ہو، یہ نبی سے محبت کی علامت۔ سنت رسول پہ عمل کرے اور اس کو آگے پہنچا، اس کی احیاء، اس کو آگے پہنچانے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ دوسری علامت، محبین اور محبان رسول سے محبت کرے، رسول نے جس سے محبت کی، رسول نے جس سے محبت کی، اور رسول سے جس نے محبت کی، دونوں سے محبت کرے۔ رسول نے جن سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، آپ نے کہا احد کو میں محبت کرتا ہوں، تو رسول نے جن سے محبت کی ان سے محبت کرے، اور رسول کو جو محبت کرتے تھے ان سے محبت مطلب صحابہ سے محبت کریں۔ اور تیسری علامت ہے جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں کو محبوب جانے، یاد رکھیں ٹھیک ہے، کہ آپ جس چیز کو پسند کرتے تھے، آپ جس کو محبوب جانتے تھے، آپ جس چیز کے لیے کوشش کرتے تھے، آپ نے اچھے اخلاق پسند کیے، اچھے اعمال پسند کیے، اچھے افعال پسند کیے، اچھی باتیں سکھائے، اچھائی کا حکم دیا، برائی سے رکنے کا حکم دیا، تو یہ تمام چیزوں سے ہم بھی محبت کریں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ان چیزوں سے محبت کی ہے، یاد رکھیں ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزوں کو یاد رکھیے 3۔ اب آئیے تیسری محبت، وہ ہے انسانوں سے محبت، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اگر انسان آپس سے محبت نہ کرے تو دنیا چل نہیں سکتی آگے، یاد رکھیں ٹھیک۔ تو انسانوں سے محبت، اس کے تعلق سے قرآن کی کئی آیتیں آتی ہیں جس میں اللہ رب العزت جیسے مثال کے طور پر سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی چارے کے لیے ہم جانتے ہیں محبت جو ہے ایک شرط ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر جو ہے 29 سے فرما اور کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے جو ساتھی ہے صحابہ ہے وہ آپس میں جو ہے کافروں پہ بڑے سخت ہے، دشمنوں پہ بڑے سخت ہے، اور آپس میں رحماء بینہم، بڑے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، بڑی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے صحابہ کی فطرت بتائے گی کہ وہ محبت کرتے ہیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ انسانوں سے محبت کرے۔ اسی طرح حاکم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کہ تو زمین والوں پر رحم کر تو آسمان والا تجھ پر رحم کریں گا۔ اب انسانوں سے محبت کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، آئیے کچھ علامتیں دیکھتے ہیں۔ انسانوں محبت کی علامت یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے انسانوں سے ہم محبت کریں، خالص اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول، وہ بازو بیٹھے تھے اور ایک شخص سامنے سے نوجوان گیا، کہ اللہ کے رسول میں اس نوجوان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، مطلب اس کی کوئی عادت، کوئی اتوار، سنت پہ عمل، سنت کو باقی رکھنے کی کوششیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد، اس کو سب چیزیں پسند ہوں گی۔ تو کہ اللہ کے رسول اس نوجوان سے بڑی محبت کرتا، اللہ کے لیے کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو بتایا کبھی کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، بس تھوڑا جھجھک کے شرم ہے کہ اسے میں نے بتایا نہیں۔ تو کہا جا پھر اس کو بتا دے جا کر۔ وہ شخص فوراً دوڑتا ہوا گیا کہ اے شخص جو ہے میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو شخص نوجوان نے جواب دیا اور کہا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث میں وہ صحابی کی محبت خالص تھی، اللہ کے لیے محبت کرتے اس نوجوان سے جو گزر رہا تھا۔ تو اللہ کے لیے خالص محبت کیجیے انسانوں سے، ٹھیک ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، بنا تمیز کے، اس لیے کہ وہ زمین پر رہنے والے، اور اللہ کے رسول نے کہا زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا ہم پر رحم کریں گے۔ اس کے اندر انسان، جانور، چرند پرند سب شامل ہے، یاد رکھیں ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے دوسری علامت یہ ہے
کہ علانیہ محبت اور دوستی کی اس کی پہچان ہے کہ انسان انسانوں سے علانیہ محبت اور دوستی کرتا ہے. باپ کی بیٹے اور بیٹیوں کی طرف محبت، انسان کی اپنے بیوی کی طرف محبت، انسان کی اپنے بھائیوں سے محبت، انسان کی عام انسانوں دوستی کرنا، یہ علانیہ محبت کی علامتیں ہیں. تیسری علامت جو ہے سلام کی کثرت. جب انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو سلام کی کثرت، اس لیے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں. مومن بات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. سلام کی کثرت مطلب بات کی کثرت، بات کی کثرت مطلب تعلقات کی کثرت، تعلقات کی کثرت مطلب محبت کی کثرت ہوتی ہے. بغیر بات کرے کہ محبت ہوتی ہے کیا؟ یہ صحابی دور سے محبت کر رہے تھے نا، اس صحابی سے کہا جا کے بتانا، پھر اس کو صرف دل میں رکھ کے بیٹھے تھے آپ، ہے نا. تو بولیں گا، بات ہوگا تو سلام ہوگا، سلام ہوگا مطلب محبت کی کثرت ہو جائیں گی، یہ علامت ہے اس کی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے باہمی ملاقات، ایک دوسرے سے میل جول رکھنا، ملاقاتیں کرنا، یہ بھی محبت کی جو ہے علامت ہے، یاد رکھیے، ملاقاتیں کرنا. اسی طرح جو پانچویں چیز جو ہے بیمار ہو تو بیمار پرسی کرنا، یہ انسانوں سے محبت کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے خندہ پیشانی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، جھکاؤ کے ساتھ پیش آنا، انکساری کا معنی رکھنا، سختی کو دور اپنے اوپر نہیں تھا، مطلب سختی کو اپنے نفس یا اپنا معمول نہیں بنا لوگوں کے لیے، یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے انسانوں سے محبت کی علامت یہ بھی ہے اچھی مہمان نوازی کرنا کسی مہمان کی. اسی طرح علامت یہ ہے کہ باہمی تعاون، جود اور کرم، ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ کرنا، یہ بھی علامت ہے. اسی طرح جو ہے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا. اسی طرح جو ہے کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا، اور اسی طرح اگر مر جائے تو اس کی میت میں جانا. یہ تمام وہ علامتیں ہیں جن علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے. اب آئیے ہم اس فیز میں تھوڑا رکتے ہیں اور محبت کی دوسری قسم